पॉपुलिज्म का जो लफ्ज है जो कॉइन किया गया है 19th सेंचुरी में किया गया है, असल में जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि राइट पॉपुलिज्म हो या लेफ्ट पॉपुलिज्म हो, वो पॉपुलर इमेजेस के बगैर ना तो कायम होता है ना मेंटेन होता है। हम ये पहले मान के चलेंगे कि लेफ्ट पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो है वो जब भी होगी वो क्लास बेस पर होगी। उसके अलावा अगर कोई दुनिया जो मर्जी कहती रहे, वो किसी को भी लेफ्ट पॉपुलिस्ट कहती रहे, हम उसको लेफ्ट पॉपुलिस्ट नहीं मानते। हम सिर्फ क्लास बेसिस पे जो खड़ा होगा उसको मानेंगे। नए इमेजेस प्रोड्यूस करना जो है इट हैज बिकम ऑलमोस्ट मॉन्यूमेंटल टास्क एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो फिर लेफ्ट पॉपुलिज्म का फ्यूचर क्या है? जवाद साहब ने जो फंडामेंटल डिमार्केशन की है लेफ्ट पॉपुलिज्म और राइट पॉपुलिज्म की, वही एक्चुअली इकोनॉमिक ग्राउंड है जिसकी वजह से अलहदा होता है लेफ्ट पॉपुलिज्म और राइट पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिनोमेना जब इमर्ज करता है तो इनेटली लेफ्ट इंक्लाइंड होता है, क्योंकि वो जुड़ा होता है लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि जहां प्रोग्रेसिव्स ने फेल किया है पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स को। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो डेफिनेशन है पॉपुलिज्म की वो है डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स, वन इज पीपल एंड द अदर इज एलीट। इसमें जो दो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो पीपल है ऑब्वियसली इट विल वेरी फ्रॉम लेफ्ट पॉपुलिज्म टू राइट पॉपुलिज्म। तो लेफ्ट पॉपुलिज्म में फिर उस पीपल को आप डिफाइन करेंगे एज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और मे बी एज अ वर्किंग क्लास। इधर से क्यों शुरू करूं भाई? मैं शुरू यहाँ से करूंगा। आपकी बहन ये वाली भी और ये छोटी जो नहीं भी पढ़ती, इन सब को वही एजुकेशन मिलेगी जो इमरान खान के बच्चों को मिलती है। बराबरी पार्टी तीन चीजों पे खड़ी है, प्रोग्रेसिविज्म पे, एनलाइटनमेंट पे, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल पे, और ये तो हमारा स्लोगन है, इस पे हम खड़े हैं। पिछले इलेक्शन में हमने लोग खड़े किए बराबरी पार्टी ने, क्योंकि देखें एक आम आदमी को इंस्पायर करना, एक आम आदमी को गाँव में देहातों में छोटे कस्बों में बैठा हुआ है कि वो सोचे कि मैं तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ और वो इलेक्शन लड़े आपकी तरफ से, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं इलेक्शन लड़ने की हिम्मत रखते, तो एक आम आदमी की हिम्मत आपको देना भी आसान नहीं था हमारे लिए। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नेक्स्ट में जो पंजाब में होने वाला है, अगर हम इधर हजारों लोग खड़े कर दें, उधर हमने MP MN इतने सारे खड़े कर दिए आम लोगों को, तो अगर इनको हम खड़ा कर दें और ये तो उन्होंने 1,500 वोट लेना है, ये तो एक लहर दौड़ पड़ेगी मूवमेंट की। लेफ्ट पॉपुलिज्म के लिए इमेजेस जरूरी हैं और इमेजेस के बगैर आप अपना नजरिया, अपनी बात, अपना जो मौकफ है वो मैसेज में लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि इमेजेस की ही बात सुनते हैं, इमेजेस की ही पजीराई होती है। जिस किस्म की दुनिया बन चुकी है और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों की बढ़ती जा रही है, क्लास डिवाइड बढ़ती जा रही है, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, ये दोनों कंडीशन साथ हैं, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरी तरफ इकोनॉमिक इश्यूज, तो ये दोनों तो रेसिपी फॉर पॉपुलिज्म है। तो ये जो राइट पॉपुलिज्म है ये तो बढ़ता जाएगा। अभी मोदी रिसेंट एग्जाम्पल है, ट्रंप रिसेंट एग्जाम्पल है, इमरान रिसेंट एग्जाम्पल है। ये सारे लोग वो हैं जो अपने अपने मुल्कों में लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं झूठे। सिवाय हमारी पार्टी के कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो समझती हो कि ये वो लोग हैं जो ये वाला काम कर सकते हैं आम लोगों को मोबिलाइज करने का। भाई आप गरीब आदमी आपसे खड़ा नहीं है इस बात पे कि मुझे रोटी कपड़ा मकान इज्जत रोजगार तालीम इलाज बिजली ये सब मिलेगा, आप इस पे बात नहीं कर रहे। आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, ओवर टाइम मिलेगा, असल इश्यूज ही है। हाँ, मैंने गरीब तरीन लोग देखे हैं जब वो आ जाते हैं ना हमारे साथ में, और हम हैरान होते हैं यार ये गाँव से आया हुआ ये आदमी, इसकी इतनी प्रोग्रेसिव वैल्यूज हो गई हैं कि औरतों की राइट्स की बात भी कर रहा है, माइनॉरिटी के राइट्स की बात भी कर रहा है, ये हर किस्म की आजादियों की बात कर रहा है कि लोग जो है जिस तरह रहना चाहे वो रहे। ये जो PTI है ना, ये मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है? वो मेरा जो ट्विटर है उस पर रिपोर्ट करते हैं, फेसबुक पे रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूब पे रिपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करते हैं, वो क्यों रोकते हैं? तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करने के लिए आपको हर चीज कुर्बान करनी पड़ती है। वो कहने लगे कि इस वक्त इमरान खान ही एक वाहिद बंदा है जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा है और उसके सामने एक बड़ी रुकावट है। और मैंने कहा अगर लेफ्ट इतना डिटीरियोरेट कर चुका है, ये लेफ्ट है ही नहीं एक्चुअली। साइंटिफिक नजरियात के ऊपर खड़े होके आप जज्बाती तौर पे आप चीजों को, लिविंग रियलिटीज को एड्रेस करना शुरू करें तो यही कुछ निकलता है। मैं क्लास की बात करता हूँ, पता है कहते हैं कई इनमें से कई कहते हैं ये तो रिडक्शनिज्म है। बुशरा ये बेसिकली सोशल मीडिया चला रही थी और ये बड़ी शुरूद खातून है। मुझे पैगाम भी भिजवाया गया बुशरा बीबी की तरफ से कि जी आप इमरान खान को इतना तनकीद ना किया करें। मेरे घर में पैगाम आया था तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपका क्या मामला है इसमें? जो मर्जी बोले, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है बराबरी पार्टी। अच्छा, आज का हम टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पॉपुलिज्म और स्पेसिफिकली लेफ्ट पॉपुलिज्म।
تو اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہے لیفٹ پاپولزم کا ود ان دا لاسٹ 1 century اور سو اف وی لک ایٹ ہسٹری. تو ورلڈ وار 2 کے بعد اگر ہم دیکھیں پولیٹیکلی تو 1950 سے لے کے 1989 تک یہ وہ پیریڈ تھا when the world was divided into 2 blocks, رائٹ کا بلاک تھا اور لیفٹ کا بلاک تھا. ایک طرف سوویت یونین اینڈ ایسٹرن یورپ یا جو بھی اس کے بلاک میں ملک تھے, اور دوسری طرف جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس یورپ اور جو کیپٹلسٹ بلاک تھا. جب USSR کا ڈیمائز ہوا اس کے بعد نیو لبرل فنومینا جو تھا یا نیو لبرل فلاسفی جو تھی وہ پریویل کی, ڈومیننٹ فلاسفی ہو گئی, اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹارٹڈ کنٹرولنگ دا ہول ورلڈ. اس سے پھر جو انیکوالٹی میں انکریز ہوا, اس سے جو ویلتھ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی, اس سے جو ویلتھ کی جو کہنا چاہیے جو ٹرانسفر آف ویلتھ تھا فرام پور ٹو دا رچ, ویدر اٹ واز بٹوین دا کنٹریز, within the countries or among the countries at the global level or at the international level. تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے چلے گئے, کچھ ملک بہت زیادہ امیر ہوتے چلے گئے, اور میجورٹی جو تھی وہ غریب ہوتی چلی گئی. تو اس سے ایک ڈسکنٹینٹ پیدا ہوا, اور اس سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اگر میں یہ کہوں کہ in the long run that has resulted what is happening now, that we are seeing rise of populism and mostly rise of right populism. لیفٹ کا جو پاپولزم ہے it has tried کچھ feeble efforts کی ہیں انہوں نے, لیکن by and large it has not been able to make such a huge impact. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی US میں آئے ہیں, وہ ایک میں سمجھوں کہ سب سے بڑی اگزامپل ہے جو کہ رائٹ پاپولزم کی. رائٹ پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پوری جو پرابلمز ہیں ہم اس کو سالو کریں گے. جو ابھی تک ہسٹری میں جو میں نے بتایا ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ, جو رائٹ کا اس وقت پاپولزم ہے وہ اس وقت پریویل کر رہا ہے, اور لیفٹ کا پاپولزم لائک آئی سیڈ کہ اٹ ہیز میڈ سم ایفرٹس, لیکن اس کا کوئی ابھی سکسیس اسٹوری ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس آج کا جو ٹاپک ہے ہم یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیفٹ کا جو پاپولزم ہے اس کا فیوچر کیا ہے, ڈز اٹ ہیو اے فیوچر. بٹ بیفور وی گو ان ٹو دیٹ ڈسکشن آئی تھنک مے بی آئی ول انوائٹ چیئرمین جواد احمد ٹو گیو اے لیڈ آف آن دس ٹاپک, اینڈ دین وی ول گو ٹو دا کوسچنز دیٹ وی ہیو ان فرنٹ آف اس. پاپولزم کا جو لفظ ہے جو کوائن کیا گیا 19th century میں کیا گیا ہے, اور اصل میں جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ پاپولزم ہو یا لیفٹ پاپولزم ہو, وہ پاپولر امیجز کے بغیر وہ نہ تو قائم ہوتا ہے نہ مینٹین ہوتا ہے. اور وہ جو پاپولر امیجز ہیں ان کی وجہ سے ہی پھر جو بھی ان کی پاپولسٹ ویوز ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بائسز ہیں کسی قوم کے اندر, کوئی قوم جو ہے وہ کسی نسل کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے, یا کوئی قوم جو ہے وہ مذہب کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے, یا کوئی قوم جو ہے وہ نیشنلزم اس طرح کا چاہتی ہے جس کو نیرو نیشنلزم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لڑنا چاہتی ہے کسی اور قوم سے, یا وہ اپنی مصیبتوں کا جو ریزن ہے وہ کسی اور قوم کو سمجھتے ہیں, کسی اور ملک کو سمجھتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں, بلکہ سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو ویوز ہوتے ہیں لبرل اور پاپولسٹ ویوز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ پھر ایمرج کرتے ہیں پارٹی, اور پارٹی پھر ایک بندے کو دھکیلتی ہے آگے. اصل جو ایشو ہے جس کے اوپر میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, میں جب ڈاکٹر لال خان کے پاس گیا تھا, یہ بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال ہے اس بات کو 15 سال تو ہو گئے ہوں گے کم از کم. تو میں ان کے پاس جب گیا تھا تو میں اسی لیے گیا تھا تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں کہ ہمیں جو ایک پارٹی اگر کوئی فارم کرنی ہے, لیفٹ کی پارٹی فارم کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں پارٹی کے نام کو اور پھر اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا پڑے گا, تاکہ ہیومن ہسٹری میں چونکہ ہیروز کی ضرورت رہی ہے آج تک, اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ سوشلزم نہیں آتا, بلکہ اس کی آخری سٹیج نہیں آتی جس کو کمیونزم بھی کہتے ہیں, اس وقت تک تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہیروز جو ہیں وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ بننا بند ہو جائیں, یا لوگ ان سے انسپائر ہونا بند ہو جائیں, یا ان کو لوکنگ اپ ٹو دوز پیپل بیکمز نل اینڈ وائڈ. یہ ہو نہیں سکتا, یہ چلے گا, اور یہ اس لیے چلے گا کیونکہ ڈرائیو ہی کیپٹلزم کو جو ہے وہ کرتے ہیں, امیجز کرتے ہیں, نام کرتے ہیں, اب چاہے وہ انسان ہوں چاہے کمپنیز ہوں, لیکن وہ آخرکار کیپٹلزم ڈرائیو ہی نہیں لوگوں سے ہوتا ہے. تو امیجز بھی انہیں بنائے جاتے ہیں. پولیٹیکل اسفیئر ہے اس کے اندر بھی امیجز ہی
اس طرح بنائے جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب چرچل کو لوگ نہیں کہتے کہ وہ پاپولسٹ لیڈر تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں انگلینڈ کو یونائٹڈ رکھا اور اس کے اپنے ویمز تھے, وہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. درمیان میں ایک وار کے اندر چرچل نے اس وار میں غلط فیصلہ لیا. اس وقت ہوم منسٹر تھا, اس نے غلط فیصلہ لیا اور بہت سارے لوگ اس میں مر گئے, ہزاروں کی تعداد میں. تو چرچل کے اوپر یہ اس کا آیا سارا الزام آیا. تو چرچل جو تھا وہ ایسا ہی آدمی تھا. اگر فرض کریں انگلینڈ کو وہ موٹیویٹ نہ کرتا, انسپائر نہ کرتا لڑنے کے لیے جرمنی کے ساتھ, تو دنیا کی صورتحال بالکل فرق ہوتی. لیکن کیا جو لوگ مرے اس کے اندر, اور بہت زیادہ لوگ مرے, اس نے ادھر بھی ایسے ڈیسیجن لیے, وار ہوئی اور لوگ مرے, اور چرچل جو تھا اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. وہ کہتا تھا جو مرضی ہو جائے, ہم سب بھی مر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس ایول کو روکنا ضروری ہے, جس کو وہ ایول کہتا تھا انہیں ہٹلر کو اور فیشزم کو. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسا بندہ نہ ہوتا, لوگ اس کو ایسا بندہ نہ سمجھ لیتے یا مان لیتے, تو لوگ ایک اکیلے آدمی کی بات اس حد تک بڑے پیمانے پہ مانتے بھی نہ. اور چرچل کے اگینسٹ تھے بہت سے لوگ, مطلب جو اس کے اپنے کیبنٹ میں لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے, اور وہ اس کو وو کرتے تھے جب بھی وہ اس طرح کی بات کرتا تھا. 1939 سے لے کے 1941 تک چرچل کو باقاعدہ بار بار لوگ آوازیں لگاتے تھے. یہ بولتا تھا اور لوگ وو کرتے تھے. یہ چرچل تھا, یہ اپنی ہارڈ لائن لیتا جا رہا تھا. لیکن جب 42 کے بعد لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے, جو یہ کہتا تھا یہ واقعی اس طرح ہی ہونا شروع ہو گیا, تو لوگ اس کے ساتھ آ گئے. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ لیفٹ یہ سمجھتا ہے, اور لیفٹ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ ہم صرف لیفٹ اس کو مانتے ہیں جو کلاس بیسس پہ کھڑا ہو, چاہے وہ پارٹی ہو, چاہے وہ بندہ ہو. یہ لبرل ویوز یا لبرل ایشوز پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ہم ان کو لیفٹ نہیں مانتے, اور وہ ہیں بھی نہیں لیفٹ, کیونکہ لیفٹ اور رائٹ کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ ہوئی اس وقت تھی جب فرینچ ریولوشن میں کنگ کے رائٹ سائڈ پہ جو لینڈڈ اور رولنگ کلاس بیٹھی تھی, اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ مڈل کلاس انٹلیکچوئلز اور ریولوشنریز اور ورکنگ کلاس بیٹھی تھی. تو اس لیے لیفٹ اور رائٹ تھا ہی اس وقت, ایک کلاس کے حوالے سے اس کی ڈیمارکیشن ہوئی تھی. اور آج بھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ کی ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم اس کو کلاس کے ساتھ جوڑیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو جو لبرل پالیٹکس میں بڑے ہوئے ہیں نا, ہم ان کو لیفٹ پالیٹیشین نہیں سمجھتے, وہ لبرل پالیٹیشینز ہیں. مطلب وہ عورتوں کے رائٹس کی بات کریں گے, وہ مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کریں گے, وہ سارے رائٹس ہم مانتے ہیں, ہم بالکل ان تمام رائٹس کو مانتے ہیں. اور وہ پھر وہ بات کریں گے اس دنیا میں ہیومن رائٹس ہر قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کو دینے چاہیے, اور پھر بیسک نیڈس کی بات کریں گے جیسے لوگوں کو جو چاہیے ہوتی ہیں, لیکن وہ کلاس کی بات نہیں کریں گے. وہ طبقاتی کشمکش جس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا کہ پوری ہسٹری جو ہے ہیومن بینگز کی وہ سب نے کلاس اسٹرگل کی ہسٹری ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں, اور کسی کو بھی آپ یہ بات سمجھانا چاہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ سے اپنے چالے صاف کر کے یہ بات ماننا چاہے یا سمجھنا چاہے. میں پھر وہی آؤں گا کہ لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ اس لیے ضروری ہے, شاید اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں. اور میں اس کے بعد چاہوں گا کہ کوئی بھی کبھی بھی مائک لے سکتا ہے. لیڈ آف تو میں نے جو تھوڑی بہت دینی تھی, میں زیادہ ایک پروگرام ہے تو اتنی لمبی تو دینا بھی نہیں چاہتا. میں ایک صرف اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن دے دوں. جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج کہ لیفٹ پاپولزم, تو ہم یہ پہلے مان کے چلیں گے کہ لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ جو ہے وہ جب بھی ہوگی وہ کلاس بیس پہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی دنیا جو مرضی کہتی رہے, وہ کسی کو بھی لیفٹ پاپولسٹ کہتی رہے, ہم اس کو لیفٹ پاپولسٹ نہیں مانتے. ہم صرف کلاس بیسس پہ جو کھڑا ہوگا اس کو مانیں گے. پھر کہہ دوں کہ جو کلاس بیسس پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہیومن رائٹ کوئی ہے نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ تم اور باقی تمام لوگ برابر ہیں, تم کسی چھوٹی کلاس اور بڑی کلاس سے نہیں ہو, تمہاری عزت نفس بھی ایک جیسی ہے, تمہارے ایکول اپرچونٹی بھی ملنی چاہیے, اسی لیے ایکول بینیفٹ بھی ملنی چاہیے سسٹم کے. تو اس لیے اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. تو جب یہ ڈسکرمنیشن ختم ہوتی ہے تو سارے رائٹس مل جاتے ہیں. پھر جینڈر رائٹس, ہیومن رائٹس ہر قسم کے, مائنورٹیز کے, صوبوں کے, جو بھی اسمال نیشنلٹیز کے, یہ سارے کے سارے رائٹس لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اوپن کر لیں ڈسکشن کو, اور لیفٹ پاپولزم کے اوپر جو بھی بات کرنا چاہے اس کے بعد آگے ہم پھر اپنی اپنی آراء دے سکیں. سو آئی تھنک دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ یہ ہم نے ڈیفائن کیا لیفٹ پاپولزم کو کہ اٹ ہیز کوئی بھی لیفٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کلاس, جو ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس میں اگر کوئی بولنا چاہے کہ ایگزامپلز آف لیفٹ پاپولزم جو موومنٹس ہوئی ہیں یا جو لیڈرز ہیں یا جو حکومتیں بنی ہیں, somebody can talk about that, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں.
आई थिंक पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो डेफिनेशन है पॉपुलिज्म की वो है डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स, वन इज़ पीपल एंड द अदर इज़ एलीट। तो जैसे जवाद साहब ने कहा, तो इसमें जो दो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो पीपल है, ऑब्वियसली इट विल वेरी फ्रॉम लेफ्ट पॉपुलिज्म टू राइट पॉपुलिज्म। तो लेफ्ट पॉपुलिज्म में फिर उस पीपल को आप डिफाइन करेंगे एज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और मे बी एज अ वर्किंग क्लास। जो राइट पॉपुलिज्म है उसके अंदर फिर यही पीपल जो है वो बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी या नेशनलिस्ट जो हैं वो बन जाएंगे। तो आई थिंक दैट्स द डिवीजन। और इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म the populism, I think it basically addresses the issue of the people through reforms instead of revolution. लेकिन हम contemporary world के अंदर जब देखते हैं तो जो right populism है वो prevail कर रहा है, और जो basis हैं जो right populism की वो क्योंकि identity पे हैं, economic structure पे नहीं है, unlike जो हमारी left populism है. Bernie Sanders is one example from as a left populist leader. Then we have Donald Trump जो कि एक right populist leader हैं. He talks about white supremacy, और वो he talks about closing the borders to ban the immigrants. तो ये एक जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है मुझे फील होता है लेफ्ट पॉपुलिज्म और राइट पॉपुलिज्म में। मेरा ख्याल है जवाद साहब ने जो फंडामेंटल डिमार्केशन की है लेफ्ट पॉपुलिज्म और राइट पॉपुलिज्म की, वही एक्चुअली इकोनॉमिक ग्राउंड है जिसकी वजह से अलहदा होता है लेफ्ट पॉपुलिज्म और राइट पॉपुलिज्म। अब जहाँ तक बर्नी सैंडर्स का ताल्लुक है, बर्नी सैंडर्स अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, गो के वो एक ऐसी पार्टी के अंदर और फिर एक ऐसी पार्टी के अंदर खड़ा होके वो बात कर रहा था जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचा। जो पार्टी ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी थी अमेरिका की, और मैनी टाइम्स उन्होंने इक़्तिदार में आए, उन्होंने रिफॉर्म्स भी किए, सिस्टम को भी चलाया। अभी भी तो हाँ जी, अभी बाइडेन भी जब था तो एग्जैक्टली तो वो सिस्टम के अंदर की पॉलिटिक्स थी बर्नी सैंडर्स की भी। वो छोटी मोटी रिफॉर्म्स की बात तो कर रहा था, लेकिन वो ये बात ना तस्लीम कर रहा था, ना इस बात को लोगों तक लेके जा रहा था कि सिस्टम अब डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। तो ये वो फंडामेंटल चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि बर्नी सैंडर्स शायद नहीं उस कैटेगरी में आता। वो पॉपुलर हुआ लेकिन वो लेफ्ट पॉपुलिस्ट नहीं था, ठीक है। तो जो लेफ्ट पॉपुलिज्म है वो पहली बात तो ये है कि वो हैव नॉट्स के ऊपर सारा उसका बिल्डअप है। और इसमें हम देखें शावेज की एग्जांपल है लैटिन अमेरिका के अंदर। वो जब इक़्तिदार में आया उसने इकॉनमी के अंदर फंडामेंटल चेंजेस करने शुरू किए, जिसकी वजह से वो सारा सैंक्शंस और सारा मामला अमेरिका के साथ भी हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, वो अपना नहीं रहा दुनिया में। तो इसके साथ वो पूरा लैटिन अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि एक पूरी वेव फिर उसके नतीजे में आई, और शावेज को इवन हमारे जैसे मुल्कों में जानना भी उसके स्टैंड पॉइंट की वजह से लोगों ने शुरू किया कि वो क्या चाहता है, ठीक है। वो सिस्टम को हिट कर रहा था। इसी तरह उस दौर के अंदर जो क्यूबा के साथ अलाइनमेंट बनी, लैटिन अमेरिका के और कंट्रीज़ के साथ रीजनल कोऑपरेशन में वो गए, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बुनियाद के ऊपर। तो आज अगर ओवरऑल लेफ्ट की पोजीशंस देखी जाएं तो लेफ्ट के बुनियादी तौर पर फेलुअर की ही यही वजह है कि ये 20th सेंचुरी के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मेथड्स के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वो दौर चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन के टूल्स चेंज हो गए हैं,
لوگوں تک ابلاغ جو ہے وہ اتنے فاسٹسٹ طریقے سے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک چیز لکھتے ہیں، ایک کلک کرتے ہیں، وہ دنیا میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں ان کے اندر اس نے بہت زیادہ کچھ چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ اب وہ کنونشنل طریقے جو 20th سینچری کے ہیں وہ اس طرح سے کارگر نہیں رہے. تو آج جو ہے مثلا ٹیلی ویژن نے آ کے اس کو ماضی کے اندر بھی انٹائرلی چینج کر دیا تھا، اور آج سوشل میڈیا اور دوسرے جو ملٹیپل ٹی وی چینلز ہیں اس نے آ کے اس پہ مور ثبت کر دی ہے کہ جو ان کمیونیکیشن کے ٹولز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے مخاطب ہے، اسی کو لوگ جانتے ہیں. ادروائز آپ کے آئیڈیاز کچھ بھی ہوں، لوگ آپ کو نہیں جانتے تو آپ کی کوئی پولیٹیکلی افادیت بھی نہیں ہے. میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں بچوں نے سنا ہوتا نا کہ ایک مقولہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. جی. تو یہی صاحب اس وقت یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی آدمی بولتا ہے کچھ، سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے، مطلب فلسفہ بھی، لٹریچر بھی، لوگ اپنے پوائنٹس آف ویو دے رہے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے بلکہ اتنا کلوسل قسم کا کبھی بھی دنیا کے اندر وہ ہوا ہی نہیں ایکسچینج آئیڈیاز کا اور پھر آپس میں چیٹ کا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تو بات کرتے تھے، لیکن اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا کہ وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا اور جو مرضی بول رہا ہے، وہ بھی جو مرضی بول رہا ہے. تو اتنا بڑا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہسٹری میں، اور یہ آگے ہی جائے گا. پیچھے تو جانا بڑا مشکل ہے. یو کین ناٹ ٹرن بیک دا کلاک کہتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات ہے نا جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ان کو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. اب وہ چاہے پارٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو. ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ ایک دفعہ اپنا جما لیتے ہیں تسلط، یا وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اپنا اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں تک جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے بعد تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیویجولی انہوں نے اپنے چینلز بنا لیے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جیسے سوشل میڈیا کے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، ایون جیسا بھی ہے آخر کار وہ بھی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. تو یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں جو انسان اس پہ دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے وہ اپنی ایک جگہ بنا لیتا ہے، لیکن وہ پاپولر کس حد تک ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کے اوپر اگر پولیٹیکل سینس میں بات کروں، پولیٹیکل سفیر میں بات کروں، وہ پاپولر کس حد تک ہوتا ہے سوشل میڈیا سے. کیا وہ لوگوں کے اندر ان روڈ اس طرح کی بنا سکتا ہے کہ پورا ملک جو ہے، چاہے وہ اس کو سن رہا ہے نہیں سن رہا، چاہے اس کے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کی باتیں سن رہے ہیں، کہ وہ کہے گا کہ ایسے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. سوشل میڈیا سے اس طرح کا امیج بننا آج ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا. اس کے لیے پاور چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو. یہاں میں صرف اس لیے میں نہیں بات کی ہے کیونکہ برنی سینڈرز جو ہے نا، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن برنی سینڈرز کے پاس پاور کبھی نہیں آئی. برنی سینڈرز لیکن بہرحال ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ ہی ابھرا. پاپولسٹ میں کیوں کہوں گا؟ کیونکہ وہ کلاس پہ اس حد تک ضرور کھڑا ہوا تھا. میں بالکل کہتا ہوں، میں نے خود بھی کہا ہے کہ کلاس پہ جب کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کلاس پہ کھڑے ہونے کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں اور لیولز ہوتے ہیں. وہ اس نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ورکرز کوآپریٹوز وہ بنائی جائیں. پھر اس نے $1 ملین کا اس نے جو کہا تھا اپنا میکسیمم لمٹ جو ہے کسی کے پاس پیسے کی. ہاں اب یہ ہے تو بڑی، دیکھیں نا، یہ تو کیپٹلزم کے اگینسٹ جاتی ہے بات. تو یہ بڑی میں سمجھ یوٹوپین بات ہے کیپٹلزم کو دیکھتے ہوئے بات کرنا. لیکن بہرحال کلاس اس کے سامنے تھی. اس نے بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں ان کو ٹیکس کرنے کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پیسہ بنا رہی ہیں اور یہ کرپشن کر رہی ہیں، بہت بڑے لیول پہ کر رہی ہیں، ان کو روکا جائے. تو کافی حد تک غریب آدمی کے ساتھ اور عام امریکن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس لیے میں اس کو لیفٹ مانتا ہوں. آئی تھنک یو ہیو ٹو سی کہ وہ کہاں پہ تھا، اس کے ارد گرد کیا تھا. ہی واز اسٹینڈنگ ان دی موسٹ اسٹرانگیسٹ کیپٹلسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، جہاں پہ کہ سوشلزم کا یا لیفٹ کا نام جو ہے وہ ایک اٹ از سپوز ٹو بی وہ ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. سو ہی واز ان دیٹ انوائرمنٹ. اینڈ وین اینڈ آئی تھنک دا اسٹارٹ آف برنی سینڈرز فینومینا واز فرام جب 2011 میں جب عرب اسپرنگ ہوا
اس سے انسپائر ہو کے نیو یارک میں بلکہ یو ایس میں when Occupy Wall Street movement ہوئی and they started the slogan 1% versus 99%, that was what led eventually to the ideas which were appealing to people, and that was where Bernie Sanders was accepted as the leader. اور پھر وہ he took advantage of those feelings. They say کہ برنی سینڈر کا جو یوتھ کا ووٹ تھا, ینگر جنریشن کا جو ووٹ تھا, he had more votes than Hillary and Trump combined. So you can say he was an opportunist, that he took that, or maybe he believed in that. وہ تو اگر وہ پاور میں آتا اور پھر وہ اس کی حکومت ہوتی, پھر ہم دیکھتے تھے کہ whether he was able to implement his ideas جو $1 million کا تھا یا نہیں, کس حد تک جا سکتا تھا. وہ تو پھر آپ کے انوائرمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے, and you have to sometimes see your own limitations. But that is why Bernie Sanders was a left, because he was situated in an extreme right environment, and from there he said 1% versus 99%. He did not tackle the means of production, ya state control of means of production, ya private property. He never addressed those issues because he was not. He would have been casted aside. مطلب وہ بالکل ہی سائڈ لائن ہو جاتا اگر اس نے وہ بات کرنی تھی. تو I think he looked at his around environment and he said کہ this is the most I can do. تو I think کہ ایک طرح سے he did push the cause of left forward. تو شاویز کا جہاں تک کہ I think شاویز کا different phenomena تھا. He was again in a third world country جہاں پہ کہ جیسے پاکستان میں اگر رائٹ ہے بھی تو اٹس اے کرونی کیپٹلزم, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کیپٹلزم اس طرح سے کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کا جو وہاں پہ گولڈن ایج آئی جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوئی, پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہوئی, لوگ خوشحال. پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں ہوا. سو کیپٹلزم ہیز بائی پاسڈ پاکستان فرام دیٹ پرسپیکٹو. تو یہاں پہ تو آئی تھنک کہ وی کین اونلی ٹاک اباؤٹ کہ کوئی چینج آئے گا تو وہ لیفٹ سے آئے گا, رائٹ سے تو کوئی چینج پاسبل نہیں ہے ایکسیپٹ فار گوئنگ ڈاؤن ہل. میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ جرمی کوربن جو ہے وہ زیادہ ریڈیکل تھا اس حوالے سے, اور اس نے تو نیشنلائز کرنے کی بات کی تھی انڈسٹریز کو انگلینڈ میں. لیکن بہرحال وہ برنی سینڈرز کا اتنا کنٹریبیوشن ہی کافی ہے, لیکن کہ جو اس نے کیا ہے امریکہ میں, اس نے غریب اور امیر کے درمیان میں ایک اس نے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کیا جائے, کلاس کے اوپر اس نے بات کی. لیکن اب اس سے آگے اس نے کتنا جانا تھا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک تو بہت ہی زیادہ آپ کو سٹانچ بلیور ہونا چاہیے کہ آپ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ ایلیٹ سے لے کے وہ اسٹیٹ کو دیں گے, اور اس کے بعد پبلک اونرشپ ہوگی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ برنی سینڈرز شاید اس حد تک سوچتا تھا. دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک دلیری چاہیے ہوتی ہے. میں ایک بات مانتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ نہ بھی سوچتے ہو نا, ماسد آپ کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا فلسفہ بھی تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے, 2-4 قدم وہ بھی آگے چلا جاتا ہے. کئی دفعہ لیڈرز کو پیپل لیڈ دا لیڈرز, کیونکہ ان کو لوگ اتنا پش کرتے ہیں کہ اب تم نے یہاں تک کیا, ہم یہ بھی چاہتے ہیں, اب یہ بھی چاہتے ہیں, اب یہ بھی چاہتے ہیں. تو لیڈر کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو پبلک چاہ رہی ہوتی ہے. تو برنی سینڈرز اتنا دلیر نہیں تھا, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے جب پہلی دفعہ اس نے جب وہ ہارا تو ہیلری کلنٹن سے, اور نامینیشن نہیں ہوئی اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, اسی وقت میں بار بار کہتا تھا, آپ سب کو بھی میں نے کہا کہ اس کو پارٹی بنانی چاہیے, کیونکہ یوتھ بلج تھا اتنا بڑا اس کے حق میں, اور یہ پارٹی بنا لیتا اس وقت تو امریکہ میں, وہ کہتے ہیں نا ٹروٹسکی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ میں سوشلسٹ موومنٹ ہو گئی نا تو پوری دنیا میں ہو جائے گی, اور پوری دنیا میں اس کی بات کس جائے گی, ایک ہو جائے گا. تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر برنی سینڈرز اس ٹائم پہ یہ سٹینڈ لیتا اور نئی پارٹی فارم کرتا اور اس کے اندر یوتھ کو انوالو کرتا, اور یوتھ ہی وہ تھی جو بعد میں اب سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا آنے والا تھا. آپ سوچیں وہ کیسا زبردست ٹائم تھا. اگر برنی سینڈرز یہ کر لیتا تو شاید اس دنیا کی ہی شیپ اینڈ فارم بدل جاتی, یہ دنیا کی بالکل شکل ہی بدل جاتی. لیکن بہرحال وہ جو ہوا سو ہوا. جواد بھائی نے جو بات کی ہے برنی کے بارے میں اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے پاپولزم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پاپولزم ایز اے پولیٹیکل فینومینون جب ایمرج کرتا ہے تو انیٹلی لیفٹ انکلائنڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جڑا ہوتا ہے لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ, یا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں اس معاشرے کے اندر, لوگوں کے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوتے ہیں. جب ان کا پولیٹیکل اکنامک سسٹم ان کو ڈیلیور نہیں کر کے دے رہا ہوتا تبھی یہ پولیٹیکل فینومینن ببل اپ کرتا ہے.
لیکن جب یہ فنومینون ببل اپ کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے پاپولزم کے ساتھ؟ میری جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں برنی سینڈر کی، جو میں نے دیکھا ہے برنی سینڈر امریکہ کے ساتھ ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جب پاپولزم ایمرج کرتی ہے اور لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے کہ پولیٹیکل چینج لائی جائے، رائٹ کی فورسز اس کو سبورٹ کرتی ہے، اس کو سپریس کرتی ہے، کیونکہ لیفٹ کے اندر اس طرح جواد بھائی نے پہلے بات کی، کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے لیڈرشپ بلڈ کرنے کی، پرسنالٹیز بلڈ کرنے کی، بڑے امیجز کنسٹرکٹ کرنے کی. جب ان کے پاس کیپیسٹی اور ریسورسز نہیں ہوتی ہے کرنے کے، اور رائٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو رائٹ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے بائی گیونگ دیم فالس نیریٹو کہ ان کے مسئلوں کی اصلی وجوہات کچھ اور ہے، وہ امیگرینٹس ہیں، وہ کوئی اور مسئلے ہیں. جیسے یہ پولیٹیکل فینومینون اسپریڈ کرتا ہے، رائٹ کی فورسز جو اکنامکلی فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں. لیفٹ پروگریسو فورسز کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، نہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑا امیج کنسٹرکٹ کر سکیں جو لوگوں کو ایک لیڈرشپ آلٹرنیٹیو ویژن پرووائڈ کر سکیں. اور رائٹ کے پاس پاور بھی ہوتی ہے اور ریسورسز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل چینج لانا چاہتے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو اے بگ امیج. اور اس وجہ سے میرا پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے ہسٹوریکلی لیفٹ ہمیشہ سے مار کھائی ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ اس طرح سے رائٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل چینج لائے جائے تو ہم پاپولزم کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ لیفٹ کی فورسز کس طرح پولیٹیکل امیج بلڈنگ کر سکتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے جو ان کی ڈیمانڈس ہیں. I think that is true. The difference is مطلب جو ہم لیفٹ پاپولزم ورسز رائٹ پاپولزم کی بات کرتے ہیں، یا رائٹ پاپولسٹ لیڈر ورسز لیفٹ پاپولسٹ لیڈر، تو ایک چیز تو ہم نے اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو پاپولزم لیفٹ کا ہوتا ہے وہ گراؤنڈڈ ہوتا ہے کلاس بیسڈ اس میں. اب ہم لیفٹ کے جو پاپولزم ہے وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا، یا ہم اس کی کوئی بڑی موومنٹ سکسیزفل ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ سکے، اس کی میرا خیال ہے کہ کافی وجوہات ہیں. ایک تو ابھی بتا دی بلال نے کہ وہ جو لیفٹ کی موومنٹس ہوتی ہیں وہ ہائی جیک بھی ہو جاتی ہیں، وہ سب ورس بھی ہو جاتی ہیں، ریسورسز کم ہوتی ہیں، اور ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو لیفٹ کے جو کلاسک مطلب جو لوگ ہیں یا لیفٹ کے جو علم بردار رہے ہیں، they probably have not fully grasped the importance of images. اور جبکہ ظاہر ہے کہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو لیفٹ کے بھی امیجز تھے، اور ہر چیز کے مطلب جو بھی سکسیزفل چاہے وہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا، امیجز تو ہوتے ہی ہیں. لیکن رائٹ کے جو پاپولسٹ ہیں میرا خیال ہے کہ دے ہیو either because they have more resources or they have more مطلب تھنکنگ، انوویٹو تھنکنگ ہے، ان کے پاس ریسرچ کے طریقے زیادہ ہیں، تو انہوں نے یہ گراسپ کر لیا ہے کہ ہم نے اگر اس کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا امیج ہونا مسٹ ہے. جبکہ لیفٹ کے جو لوگ ہیں ان کی کلاسیکل تھنکنگ یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستی ہے، امیجز کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، دے تھنک کہ یہ سیلف کیا کہتے ہیں پروپیگیٹنگ موومنٹس ہوتی ہیں. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیفٹ میں امیج بلڈنگ پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی. حالانکہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ایون پاکستان کے کانٹیکس میں ایٹ لیسٹ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیفٹ کے امیجز بنے، لیکن لیفٹ کے امیجز کو سائنٹیفک طریقے سے بنانا اور پروموٹ کرنا، یہ ٹیکنیک سیکھنا اور پھر اس پہ فوکس کرنا اور اس پہ ریسورسز لگانا اور اس کو بلڈ اپ اتنا کرنا کہ جو آئیڈیاز ہیں لیفٹ کے وہ اس امیج کے ذریعے میسز میں چلے جائیں، دس از کرٹیکل. اور پھر یہ ہے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹولز بھی ہونے چاہیے جس سے کہ آپ لیفٹ مطلب جس کے ذریعے آپ میسج تک پہنچیں گے، جو کہ آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. دیز آر دا موسٹ پریولنٹ ٹولز آف کمیونیکیشن. تو جب تک لیفٹ اس پہ فوکس نہیں کرے گا میرا خیال ہے کہ لیفٹ کی موومنٹس جو ہیں وہ سکسیزفل شاید نہ ہو سکیں. لیفٹ کے فوکس کرنے سے مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے اندر اگر آپ نے زیادہ بڑا چینج لے کے آنا ہے تو وہ انڈیویجولز کے بغیر نہیں آ سکتا، وہ پرسنالٹی کے بغیر نہیں آ سکتا، پارٹیز بھی کچھ نہیں کر سکتی.
पार्टीज पहले होता था ऐसे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी का ही वो बंदा होता है या वो औरत होती है जिसको लोग जिससे इंस्पायर्ड फील करते हैं, और पार्टी भी इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त। लेकिन जब आप चेंज की बात करते हैं और थोड़े स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आपने बड़ा चेंज लेके आना है, तो उसमें वो इम्पोर्टेंट वो इंसान हो जाता है जो पार्टी से भी बड़ा हो जाता है, और ये इनएविटेबल है। But ये this is what ऐसा I'm saying ना कि आप by focus I mean कि अगर वो नहीं, वो बना नहीं सकते इमेजेस। या तो देखें साइंटिफिकली पॉसिबल इसलिए इस वक्त लेफ्ट के लिए नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी सूरत में इनके पास वो आ ही नहीं सकते। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, लेफ्ट और राइट दो किस्म के लोग, तो लेफ्ट के जो लोग होते हैं वो उनको कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी सपोर्ट या असिस्ट नहीं करता। कैपिटल स्ट्रक्चर बना इसीलिए होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं कि वो लीड जो है उसके लिए पैसा और पावर जो है वो इकट्ठी करे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो इन अ फ्यू हैंड्स, और फिर वो सिस्टम उनके वो ड्राइव करें और फिर ट्रिकल डाउन में वो गरीबों को भी कुछ दें। जो अभी इमरान खान ने भी यही किया था, वो जो कह रहा था कि गरीबों को कुछ दो, गरीबों को कुछ दो, जैसे गरीब पत्नी क्या है, वो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, उनको उनके मुंह में कुछ डाल दो ताकि वो जिंदा रहें। इस तरह नवाज शरीफ की जो आजकल गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही है, पीपल्स पार्टी ने भी यही किया हमारे मुल्क के अंदर। तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में बात अगर करूं, यहाँ पे लेफ्ट के लिए इमेजेस बनाना इसलिए मुश्किल है कि एक तो लेफ्ट ये बात समझ नहीं पा रहा कि इमेज बनाना जरूरी है, और वो अपने आप से खुद ही वो लड़ रहा है। But this is what I'm saying ना कि जब मैंने said कि we have to focus, that's what I meant कि left is not even paying attention to the either existing images को वो accept करें और उनके थ्रू अपना वो मैसेज लेके जाएं, या फिर ये कि वो image building as a scientific method जो है वो उसको एक्सेप्ट करें। मैं वहीं पे वापस आऊंगा। मेरा अपना ही ख्याल है, अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री के अंदर, रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, वहां पे अगर पॉपुलिस्ट इमेजेस, या मैं पॉपुलिस्ट नहीं कहता, मैं पॉपुलर इमेजेस कह देता हूं, क्योंकि मेरा ज्यादा जो थीसिस है वो पॉपुलर लफ्ज के साथ कनेक्टेड है, और वो पॉपुलर ही जो होते हैं वो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स भी ड्राइव कर सकते हैं, पॉपुलर लीडर्स। ये मेरा बेसिकली थीसिस है। अच्छा, मैं ही समझता हूं कि एक नया इमेज बनाना लेफ्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने पहले भी कहा उसकी और भी बहुत सी वजह वो नहीं करना चाहते। आज तक जितना हुआ है, जो भी हुआ है, वो हुआ है बड़ी पार्टीज के अंदर से कोई बंदा जो पहले से एस्टेब्लिश पार्टीज हैं उसके अंदर से एक बंदा ऊपर आ जाता है, उसको पुश किया जाता है। जैसे जेरेमी कॉर्बिन को पुश किया गया लेबर पार्टी में, लेफ्ट विंग के जो लोग थे उनके लिए अल्ट्रा लेफ्ट जो थे उन्होंने उसको ऊपर भारा। उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो इंग्लैंड की बहुत बुरी हो रही थी, लोगों को पहली दफा ज्यादा पॉवर्टी और ज्यादा रिसोर्सलेसनेस नजर आ रही थी, तो लोगों ने जेरेमी कॉर्बिन को समझा कि लेबर पार्टी ने भी समझा और इंग्लैंड में भी समझा गया कि ये आदमी शायद कुछ करेगा, तो इसलिए उसको लेबर पार्टी में ऊपर धकेला गया, वो चेयरमैन भी बन गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसको मीडिया ने प्रोजेक्ट भी किया, सब कुछ भी किया, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ साइंटिफिकली। जिस तरह बनी सैंडर्स पे काम हुआ, अमेरिका में पूरी यूथ की टीम्स होती थी उसको प्रोजेक्ट करती थी उसका इमेज, और उसका ट्विटर इतना एक्टिव था और उसका सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, फिर टीवी पे भी बहुत ज्यादा आता था वो, और वो खुद भी इंटरव्यूज देता रहता था लोगों को। जेरेमी कॉर्बिन ऐसा नहीं कर सका, तो वो खैर वो मसला खत्म हो गया। पाकिस्तान में भी अगर लेफ्ट के लोग जो अभी उभर रहे हैं, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है, बहुत सी और भी पार्टीज हैं लेफ्ट की, उधर भी अगर कोई लोग ऐसे कर रहे हैं कि नई नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा तो उनको यही मशवरा है कि अगर वो वाकई वो करना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं आना चाहते, मतलब मेरे साथ नहीं आना चाहते, हमारी पार्टी के साथ नहीं आना चाहते, तो फिर उनको पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए नून लीग में, उनको जाना चाहिए पीटीआई में, क्योंकि वो इमेज नहीं बना सकेंगे। इमेज बनाना अरबों रुपए का काम होता है, खरबों का होता है, बल्कि इतना बड़ा इमेज क्रिएट करना जितना इमरान खान का हुआ वो तो पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में। वो पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान जितना बड़ा मीडिया का इमेज आप बना पाए विदाउट द हेल्प ऑफ स्टेट, द एस्टेब्लिशमेंट, जो आर्मी जिस तरह करती थी मनूवरिंग, और साथ ही ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर आप इनके और इवन चैनल्स आ जाते हैं और बड़ा कुछ उसमें आ जाता है, मीडिया भी आ जाता है, ये सारा जो है ये एक बंदे पे इन्वेस्ट हो और एक बंदे को इतना बड़ा कर दिया जाए, अब ये पॉसिबल नहीं रहा। अब इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग इधर से भी आ रहे होते हैं, उधर से भी आ रहे होते हैं। एक जमाने में एक चैनल था पीटीवी, आज मेरा ख्याल है 70-80 तो चैनल है सिर्फ, और हर एक चैनल को कोई ना कोई देख रहा होता है। तो इमेज कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले से जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं
جو ہماری پارٹی ان میں نہیں آتی, ہم ایک ایمرجنگ پارٹی ہیں, لیکن جو پہلے سے اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان میں اگر کوئی لیفٹ کے لوگ جائیں وہاں پہ وہ پش ان کو کیا جائے. علی وزیر چھوٹا موٹا جو لیڈر بنا ہے وہ صرف پختونخوا کی حد تک ہی ہے, لیکن چلیں بنا ہے. اسی طرح وہ جو ابھی 2-3 امیجز اور بنائے گئے ہیں اسی طرح کے, جیسے محسن داوڑ بھی ہے, تو یہ لوگ جو ہے لیکن وہ ہاں کلاس بیس نہیں ہاں ہے لیکن نا. ان کو سڑک میں نہیں جانتا نا کوئی پنجاب میں. Plus they're not ایشو یہ ہے وہ کلاس بیس کلاس پہ بھی نہیں. علی وزیر تو کلاس پہ ہے, علی وزیر تو کلاس پہ ہے. داور اتنا نہیں ہے شاید, نہ مظہور پشتین اتنا ہے, وہ زیادہ اس کی نیشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. یہ صرف کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ بائی چانس ہوتا ہے. جیسے آج شاہ رخ خان یا شاہ رخ خان کے علاوہ کوئی رونالڈو جیسے وہ جو وہاں پہ ایک فٹ بالر ہے, یا کوئی ایکٹر ہالی ووڈ کا, اگر وہ اتنا دلیر ہو اور اتنا وہ سیکریفائز کرنے والا ہو کہ وہ کہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں, تو اس کے پاس چانس ہے یہ والا کہ وہ نئی پارٹی فارم کر سکے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بڑا موومنٹ کریٹ کر سکے. وہ اس کے پیچھے لوگ آ جائیں اور وہ یہ کرنا شروع کر دے. اس کے وہ تھوڑا سا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے, ایسا نہیں آتا, تو مجھے نہیں لگتا کہ نئے لوگوں کے لیے یہ پاسبلٹی ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ کے لوگ یہ ٹرائی کرتے جا رہے ہیں. وہ ٹرائی کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے امیجز پروڈیوس کرنا پاسبل نہیں ہوتا, اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ بڑا چینج نہیں لے کے آ سکتے. تو بڑا چینج لانے کے لیے آپ کو یا تو پہلے سے اسٹیبلشڈ امیجز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جن کو لوگ جانتے ہیں, اور یا پھر آپ کو خود ایک بنانا پڑتا ہے, اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ناممکن ہے.